پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے، گھر والوں کے، فیملیز کے، بچے ہیں سب کے، تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے۔ لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا، کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فینومینا ہے کرونا وائرس کا، اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے۔ کیونکہ ایک ملک کا سربراہ، میں بیٹھا ہوں، میری گورنمنٹ، ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا 2 مہینہ لاک ڈاؤن کریں، چلے 3 مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی۔ ہم کسی نہ کسی طرح ہی کر دیتے، 3 مہینے کی تیاری کر لیتے، جو بھی ملک کی ریسورسز ہیں وہ لگا دیتے، اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کھانا بھی پہنچا دیتے، کوشش کرتے۔ لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی، یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا، تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین ہی نکلنے لگی۔ تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی۔ اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیوں لاک ڈاؤن کا، یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس میں وائرس تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھر لوگ جمع نہ ہوں۔ اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو بند کر دیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے، وائرس کا پھیلنا رک جائے گا۔ لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے، ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا، ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے، وائرس پھر سے آ گئی ہے۔ ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی، مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے، ایک اور سپائک آ گئی ہے۔ سنگاپور میں بھی یہی ہوا۔ ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک۔ تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا، وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی۔ تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ live with the virus۔ اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اب دوسری چیز آ جائے، وہ کیسے کرنا ہے؟ کیا میں اب اپنی میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں؟ آگے 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، تو کیا 1 مہینہ اور رکھتے ہیں اور پھر 1 مہینہ اور رکھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ تو پاکستان ہے جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں۔ آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، اور پیسے کا بھی میں پھر موازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے $8 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے اس لاک ڈاؤن سے، جو بزنسز ہیں۔ امریکہ نے $2200 ارب کا پیکج دیا ہے، جرمنی نے 1000 یوروز کا پیکج دیا ہے، جاپان نے $1000 ارب کا پیکج دیا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں۔ تو ہم کیا لاک ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک؟ لیکن ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن، میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنا نے کیا۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے،
وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں، جو ورکرز ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے اب یہ اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں. ہماری لیبر فورس سروے، یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے. 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے، محنت کش لیبرز، جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2.5 کروڑ ایسے لیبر ہیں، کام کرنے والے ہیں، جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں. یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں. جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا، ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے، ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں، جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی، تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں. اگر گھر میں آپ ایک پورے گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں. کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے، اور ابھی یہاں ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ ملک نہیں کر سکے. جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پہنچایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے، جو ہم نے 12,000 روپے پہنچائے ہیں، وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی، اپڈیٹ دیں گی. تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں، اور یہ کتنی دیر 12,000 روپیہ ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا. تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے، یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے. یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا، کیسز بڑھنے ہیں ابھی. یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں، ہماری جو NCOC، جو ہمارا جو ایک ایسا اللہ کا مجھے بڑا فخر ہے اپنے، ہم نے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے، سارے صوبوں سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے، جو ہر روز میڈیکل رپورٹس لیتا ہے. ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے، کدھر بڑھ رہی ہے، کس طرح بڑھ رہی ہے، باہر سے کتنی ہے، ہوم گراؤنڈ پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے، وہ پوری اسیس کرتی ہے. پھر ملک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکرٹری سے، چیف منسٹر سے پوری کوآرڈینیشن کر کے ہم چل رہے ہیں. اور یہ بڑا کامیاب ادارہ ہے. میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس، ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں، ہفتے کی کیا ہے، مہینے کی کیا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی، ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھیں گے ابھی. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. مجھے ایز پرائم منسٹر 10 دفعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے وہ لوگ، وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں، ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ آپ کھولیں. تو میں صرف آپ کو اب یہ اپڈیٹ دے دوں، اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فیصل، جو ڈاکٹر ظفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنائے وہ بتائیں گے. اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، کرونا کے اوپر، تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں، اور ان بیماریوں کا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف، تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماریاں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں. بچوں کی امیونائزیشن کیمپینز ہیں
جو بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں وہ 50% کم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان 2 ملکوں میں دنیا میں جدھر ابھی پولیو کی وائرس بھی ہے اس کی ہم نے کیمپین کرنی 2 کیمپینز مس ہو گئی ہیں. تو ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سنبھال رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے سٹیپس اٹھائے مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرح کے مسئلے مسائل ڈیولپڈ ملک امیر ملکوں کے اندر آئے مجھے اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہیں. ہماری پروجیکشن کیا تھی میں نے جب آپ سے 24 اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ 14 مئی تک پاکستان میں جو کیسز کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ ہونے تھے 92,695 اور جو اموات ہونی تھی جو فوتیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ 1,324 ہونی تھی. یہ ہماری 24 اپریل کو پروجیکشنز تھی. سوری 52,000 ہماری انفیکشنز ہونی تھی اور جو اموات ہونی تھی وہ 1,324. اب 14 میں جو ہم نے جو پرسوں گزری اس میں ہمارے کیسز انفیکٹڈ کتنے ہیں 35,700 اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں 770. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں اور یہ دنیا کے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکشن سے نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہاسپٹلز پہ پڑنا چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز یہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے ہم انشاءاللہ ہماری جون کے اینڈ تک ہماری جو ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں وہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی اور اس کے مطابق جتنے لوگ ہاسپٹلز میں جائیں گے. اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر 100 مریض میں سے ہر 100 وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف 4 یا 5 کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ جب 50,000 سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی اور وہ پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر کے اوپر. ہاسپٹل میں وہ جدھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر ظفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں مسلسل اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو انٹینسو کیئر ہوتا ہے جس کا ایک بسترا جو انٹینسو کیئر کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کافی اسپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسو کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف اسپیشلسٹ دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. اب آگے بات کہ ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی. میں حماد اظہر بیٹھے ہوئے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں اب کھولتے جا رہے ہیں SOPs کے ساتھ. اور وہ جو SOPs ہے یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں SOPs کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں یہ شرائط ہے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں
یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایس او پیز کے اوپر چلنا. ساری قوم کو میں کہتا ہوں. وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں، اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز، تو ہو سکتا ہے جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلا لاہور اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب مقام محمود فرما، جس کا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں آخر میں جو پہلے اپنی پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لے، جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں، میرا جو پرائم منسٹر کا جو ریلیف فنڈ ہے، جس طرح میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ جی میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر، اور صرف ایک بتا دیں گے کدھر کام کرتا تھا بے روزگار ہوا ہوں، تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں، جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں، ہم نے ویریفائی کیے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرا کا، ہم چیک کرتے ہیں، وہ چیک کر کے جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے، اور میرا جو سارا فنڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بے روزگاروں کے لیے پیسہ دیتا رہے گا جب تک انشاءاللہ 1 مہینے تک۔ ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح ہم چلتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا۔ خاص طور پہ کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پہ کوشش کی ہے ہر قسم کا انسینٹو دیں تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، مزدوروں کو روزگار ملے۔ میں اب یہ چاہوں گا کہ شروع کروں پہلے اسد آپ سے، کہ جو NCOC آپ ہر روز کرتے ہیں، آپ پلیز شروع کریں کہ جو آپ نے نئی چیزیں کنسیشن سے فیصلہ کیے۔ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ جس طریقے سے وزیر اعظم ابھی بات کر رہے تھے اور انہوں نے تفصیل میں سمجھایا کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے لیے آسان